السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، صدق اللہ العظیم۔ اس مجلس میں مطالعے کی ضرورت، کتاب کو پڑھنے کی ضرورت، مطالعہ کیسے کیا جانا چاہیے۔ پہلی بات، اسلام نے علم پر ابھارا ہے۔ سب سے پہلی وحی نماز پڑھو نہیں آئی، روزہ رکھو نہیں آئی، زکوٰۃ دو نہیں آئی۔ سب سے پہلی آیت اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھیے، پہلی آیت پڑھیے۔ قرآن نے علم کو مقصد بنایا، قرآن نے علم کو اللہ سے جوڑا، قرآن نے علم کو تجارت نہیں بڑھایا، تجارت نہیں بنایا، بزنس، بلکہ علم کو خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے بتلایا۔ مطالعہ کرنے کا فائدہ ہے، تفسیر، حدیث، تاریخ، انسانی تاریخ، عالمی تاریخ، اپنے ملک کی تاریخ، گمراہ فرقوں کا تعارف، نئی تحریکات کا تعارف، اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ، ان سب چیزوں کے مطالعے کا پہلا فائدہ ایمان میں تازگی آتی ہے۔ دوسرا فائدہ آدمی کی عقل میں پختگی آتی ہے۔ تیسرا فائدہ معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کائنات کو آدمی جیسا دیکھنا چاہیے ویسا دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جن ملکوں میں نہیں گیا ان ملکوں کو جان لیتا ہے، جن تہذیبوں کو نہیں دیکھا ان تہذیبوں سے واقف ہو جاتا ہے، جن بزرگوں سے ملاقات نہیں کی ان بزرگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کی مجلس میں پہنچ گیا۔ میں اٹھا رہا ہوں خلفائے راشدین کے بیانات، ان کی مجلس میں پہنچ گیا۔ میں پڑھ رہا ہوں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو، گویا مولانا روم کی مجلس میں پہنچ گیا۔ میں پڑھ رہا ہوں ابن جبیر کو، ابن بطوطہ کو، جتنے ملکوں کا انہوں نے سفر کیا، میں نے ایک مجلس میں ان ملکوں کا سفر کر لیا۔ میں مولانا الیاس صاحب کی مجلس میں جانا چاہتا ہوں، کئی سال ہو گئے انتقال ہوئے، ان کی سوانح کو پڑھ لیا۔ آدمی کی عقل ترقی کر جاتی ہے مطالعے کی ترقی کی وجہ سے، کئی دماغوں کا انسان بن جاتا ہے اپنے مطالعے کی ترقی کی وجہ سے۔ اپنے حافظے اور میموری کو طاقتور بنانے کا ذریعہ کثرت مطالعہ، کثرت مطالعہ، آدمی پڑھے۔ ہمارے اکابر کی زندگیاں
اکابر کے معمولات، اس زمانے میں پڑھنا ڈگریوں کے لیے، پڑھنا امتحانات کے لیے، پڑھنا اچھی نوکری کے لیے، پڑھنا صرف اپنے ایک تجارتی مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وقت کیوں نہیں مل رہا ہے مطالعے کے لیے؟ گناہوں نے وقت کی برکت کو ختم کر دیا۔ سوشل میڈیا کا استعمال، کتابی مطالعے سے محروم، اپنے وقت کی منصوبہ بندی، ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، مطالعے کا وقت کہاں سے نکالے گا؟ 70 سال کی عمر ہو گئی، آپ غور کیجئے، اگر شعور کے بعد روزانہ ایک آیت کی تفسیر بھی پڑھتا تو تفسیر مکمل ہو چکی ہوتی۔ یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے، یہ بدنصیبی ہے۔ 60 سال کا بوڑھا ہوں، قرآن کی تفسیر نہیں دیکھ سکا، قرآنی آنکھ حاصل نہیں کر سکا۔ اخبار پڑھتا ہوں یہودیوں کی آنکھ سے، میڈیا کو دیکھتا ہوں جنرلسٹ کی آنکھ سے، لیکن میں نے میڈیا اور اخبار کو قرآن کی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ مطالعہ صرف سلیبس کی کتابوں پر انحصار، بے مقصدیت ہے۔ مطالعے نہ پڑھنے کی وجہ چیلنج کا قبول نہ کرنا۔ ہم نے سنا ٹیپو سلطان کو گالی دیتے ہوئے، ہم نے سنا اورنگزیب کو برا بھلا کہتے ہوئے، ہم نے سنا اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی تاریخ کو مٹاتے ہوئے۔ کتنوں کو شوق ہوا تاریخ کی سچائیوں کو پڑھنے کا؟ غزہ کا واقعہ کئی مہینے ہو گئے، بے حسی آ گئی، سرسری پن میں لے لیا۔ کتنوں نے غزہ کی تاریخ کو اٹھایا، حماس کی تاریخ کو پڑھا، بیت المقدس کی فضیلت کو پڑھا، شام کے فضائل کو پڑھا۔ چیلنج قبول نہ کرنا، طبیعت کا مردہ ہو جانا، یہ بھی آدمی کو کتاب کی طرف بڑھنے نہیں دیتا ہے۔ خود پسندی کا دھوکہ، مجھے سب معلوم ہے، مجھے سب آتا ہے۔ اس سے بڑا جاہل کون ہے جس کے دل میں یہ خیال بھی گزرتا ہو مجھے سب پتا ہے؟ مولانا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہارٹ سے بڑی بیماری ہے، کینسر سے بڑی بیماری ہے خود پسندی کا ہونا، عجب کا ہونا، علمی عملی قناعت کا ہونا۔ آدمی بعض مرتبہ بہت بڑی شخصیات کو نمونہ بناتا ہے تو حوصلے بڑھ نہیں پاتے ہیں، کسی سے مشورے کے لیے جاتا ہے تو اس رہنما کو اپنا پابند بناتا ہے، اپنے کو اس رہنما کا پابند نہیں بناتا ہے۔ بزرگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، مفتیان کرام کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسئلے پر عمل کرنے کے لیے نہیں، مولانا صاحب کی رائے بدلنے کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو ایسا کہنا چاہیے۔ کب تک آپ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہیں گے؟ جب تک اپنی ناکامیوں کا ٹوکرا، الزام دوسروں پر ڈالتے رہیں گے، آپ کی کامیابی کا سفر شروع نہیں ہوگا۔ یہ وجوہات ہیں ہماری زندگی میں مطالعے کے نہ ہونے کی۔ اکابر کے یہاں مطالعے کا معمول، ہماری رات کی تنہائیاں تو فون کے حوالے ہو گئی۔ بہت خوش نصیب ہیں
جن کو سورہ واقعہ، سجدہ، سورہ ملک والی راتیں اپنی اولاد کے ساتھ پڑھنے کا موقع ملا ہو، بہت کم خوش نصیب ہیں۔ بیٹا آج جمعہ کا دن ہے، آ جاؤ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر دعا تو کر لیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا، سلف صالحین کا علم کی طلب اتنی تھی کہ ان کی گھر والی یہ کہتی تھی ان هذه الكتب لاشد علی من 3 ضرائر، ان کا یہ کتب خانہ ہے، ان کی یہ کتابیں ہیں، میرے لیے 300 کنوں سے بڑی مصیبت ہے۔ اگر میری 300 کنیں ہوتی اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ان کے مطالعے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ شغف دیکھیے، غلبہ دیکھیے، انہماک دیکھیے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مصنف ہیں، کیسی کامیاب زندگیاں گزاری ہیں انہوں نے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ صرف پڑھنے کے زمانے میں 20,000 کتابوں کا مطالعہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، آپ کسی انٹرنیشنل اسکول کے حوالے کرنے کو علم سمجھتے ہیں؟ کو ایجوکیشن میں بٹھانے کو آپ علم سمجھتے ہیں؟ اس ملک کے بڑے مفکر عالم حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم اپنا برطانیہ کا، انگلینڈ کا مشاہدہ سناتے ہیں۔ ایک اسکول کا ایریا وہ ہے جو وہاں کے اصل باشندوں کے لیے ہے، اور کچھ اسکولز وہ ہیں جو وہاں کے علاوہ لوگوں کے لیے ہے۔ وہاں کوئی کو ایجوکیشن نہیں ہے، وہاں اسکول کے خاص ایریے میں کوئی شراب کی دکان نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی نسلوں کو انگریزوں نے مخلوط نظام سے پاک رکھنا چاہا، شراب کے نشے سے دور رکھنا چاہا۔ جن کو بڑے کام کروانے ہوتے ہیں وہ بے حیائی، بے پردگی۔ آپ اپنی نسل کو ایسے چیلنج میں اتار رہے ہیں جس کے قابل آپ نہیں ہیں۔ آپ نامحرم کے ساتھ رہ کر بچ نہیں سکتے، آپ نامحرم کے سامنے بیٹھ کر ملازمت نہیں کر سکتے۔ آپ کم عمر لڑکے کو، ناتجربہ کار بیٹی کو سورہ نور اور تقوی کے نور کے بغیر اس امید پر چھوڑ رہے ہیں کہ یہ نسل محفوظ رہ جائے گی۔ کیا وہ لڑکی خواجہ اجمیری کی ماں بن جائے گی جس کے نکاح سے پہلے کئی ناجائز تعلقات ہو؟ کیا وہ بچہ عبد القادر جیلانی کا باپ بن جائے گا جس نے زنا کے 50 تجربے نکاح سے پہلے کر لیے ہوں، اور آپ جان بوجھ کر وقت پر نکاح کرانے کے لیے تیار نہیں؟ علم یہ ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سخت بیماری میں مطالعہ کر رہے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جن کا علم علامہ اقبال، آپ دیکھیے نا، ابن عساکر 50 جلدوں میں لکھ دیتا ہے۔ آپ دیکھیے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کی کیسی زبردست خدمت کرتا ہے۔ کیسے وہ لوگ تھے، 100 والیم میں ایک ایک کتاب لکھی، اور لکھنے کے بعد انہیں بتایا گیا کہ لوگ اتنا کہاں پڑھیں گے، تو انہوں نے پھر اسے 20 جلدوں میں لکھ دیا۔ مطالعے کا شوق، 30 سال گزر گئے ایک اللہ والے کے۔ کھانا اپنی بہن کے ہاتھ سے کھاتے تھے کیونکہ وہ اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں۔ فقر و فاقے کو جھیلا، اپنے کھانے کے ٹفن کو بیچا ہے کتاب خریدنے کے لیے۔
جوتوں کا شوق، زیوروں کا شوق، مہنگے کپڑوں کا شوق، اچھے مکانوں کا شوق۔ گھر میں کوئی مسجد بھی ہے جہاں پر عورتیں رمضان کا اعتکاف کرتی ہوں؟ انگریزوں کی نقالی ننگے پن میں کی ہے، انگریزوں کی نقالی چلڈرن لائبریری میں کیوں نہیں کی ہے؟ انگریزوں کے یہاں اپنے ملکوں میں، اپنے گھروں میں بچوں کی لائبریری رکھی جاتی ہے تاکہ بچے ہر مہینے کے نکلنے والے جنرلز، رسائل، مجلات، ماہناموں کو پڑھیں، ان کی علم کی سطح، نئی تحقیقات، نئی ایجادات، نئے پیدا ہونے والے اذہان، نئی پیدا ہونے والی انقلابی جینیس شخصیات کے تذکرے میرے بچوں کے علم میں آئیں۔ انگریز قوم اپنے گھروں میں لائبریریاں بناتی ہے۔ آج اونچی تعلیم حاصل کرنے والے لڑکوں کو تنہائیاں تلاش کرنا پڑتا ہے، لائبریریاں تلاش کرنا پڑتا ہے۔ کالونیوں میں لائبریریاں دوسری قومیں بناتی ہیں، ان لائبریریوں کا مہینے کی فیس دے کر وہاں پر طالب علم جاتا ہے تاکہ پڑھنے کی گھنٹوں کی یکسوئی مل جائے۔ لیکن علم صرف نوکری کے لیے نہیں۔ امام بخاری ایک ایک حدیث پر 2 رکعت پڑھنا، باادب ہو کر پڑھنا، اللہ سے تعلق کے ساتھ پڑھنا، آخرت کی یاد کے ساتھ پڑھنا، ذکر کی لذت کے ساتھ پڑھنا، درمیان میں جذبات کے بننے پر اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے۔ مطالعہ ایسے ہوا کرتا ہے، ہر کتاب پڑھنے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔ کتاب میں مصنف اور آتھر کی روح کام کرتی ہے، کلام میں متکلم کا ذہن کام کرتا ہے۔ متقی مصنفوں کی کتابیں آزاد فکر کی نہیں، کچھ کتابیں صرف چکھنے کی، کچھ کتابیں نگلنے کی، کچھ کتابیں ہضم کرنے کی، کچھ کتابیں گہری ہوتی ہیں، اس کے لیے یکسوئی کا وقت چاہیے، کچھ کتابیں نشاط انگیز ہوتی ہیں، چستی پیدا کرنے والی، تھکاوٹ اور بیزاری کے وقت میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، کچھ کتابیں آسان ہوتی ہیں تو اس کو فرصت میں بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ پڑھیے، موضوعاتی طور پر پڑھیے، مصنفی طور پر پڑھیے، آزادانہ طور پر پڑھنے سے بچیے۔ پڑھ لیجئے، اگر آپ کو اپنے ملک میں اس وقت عالم میں کچھ کرنا ہو، منظور نعمانی کو پڑھیے، ابو الحسن علی ندوی کو پڑھیے، علی محمد الصلابی کو پڑھیے، اور ان علماء کو پڑھیے کہ جنہوں نے موجودہ زمانے کے عالمی فتنوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایک سے زیادہ زبانوں کو پڑھنا، موضوع سے متعلق مبتدی، منتہی، آخری، پہلی کتاب کون سی ہے، درمیانی کتاب کون سی ہے، ارادہ کیا تو جائے، حوصلے بڑھائے تو جائیں، اپنے رخ کو بدلا تو جائے۔ مجھے اندازہ ہے اس موضوع میں جمعہ کے سامعین کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوگی، لیکن فون کا زمانہ، کم سے کم اکابر کے بیانات، سمعی مطالعہ، بصری آنکھ کا مطالعہ نہیں ہو سکتا، سمعی مطالعہ۔ آدمی فلاں اکابر کے شادی کے پورے کورس، فلاں عالم دین کے تجارت کے پورے کورس، شعر سے متعلق فلانی پوری کلاسز، ڈاکٹر سے متعلق پورے بیانات۔ اپنی فکر کی پرورش کیجئے۔ صرف زبان اور جسم کی پرورش تو حیوان کیا کرتے ہیں، اور جب فکر کی پرورش ہوگی، عمل کی ترقی ہوگی تو واقعتاً زندگی قیمتی بنے گی۔ مرتے ہوئے پڑھ کر گئے، ڈوبتے ہوئے پڑھ کر گئے، نہ جانے کن کن موضوعات پر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی بے حسی اور بے تاثیری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین۔